الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور معزز حاضرین، میرے لیے سعادت کا موقع ہے کہ اللہ نے آپ کی زیارت کا شرف عطا فرمایا. میں آپ کی محبتوں کا، آپ کے اخلاص کا اور آپ کے تعلق کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور بارگاہ رب کریم میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور کچھ کہنے سننے کی توفیق کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مجھے میرے بڑوں نے، میرے بزرگوں نے حکم دیا کہ کچھ کہنا ہے، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے چند باتیں جس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے. ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ، تو یوں تو قرآن کریم کے بے شمار اعجازات ہیں، لیکن ایک ایسا اعجاز جو ظاہر و باہر ہے، جس سے کہ مقصدیت پر روشنی پڑتی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک بڑی موٹی سی بات جو ہمیں ابتدائی طور پر ہر ایک کے سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ استعمال جو قرآن کریم کے اندر ہوا وہ ہوا تقوی کا، کہ تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو تاکہ تقوی حاصل ہو، روزہ رکھو تاکہ تقوی حاصل ہو، معاملات صحیح کرو تاکہ تقوی حاصل ہو. غور کریں تو ہم ہر صفحے پر یا ہر ایک دو صفحے کے بعد تقوی کا کسی نہ کسی نوعیت سے، کسی نہ کسی صورت میں ذکر ضرور ملتا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ جو ہے وہ تقوی کا ہے. حضرات صحابہ کرام کا جو دور ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے خیر کا دور جو ہے وہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. گویا جو جس عہد کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ خیر مجسم ہے، ہر طرف خیر ہی خیر. ظاہر ہے وہ خیر کا دور نہیں ہوگا تو اور کون سا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ دور ہے کہ جس میں صحابہ کرام موجود ہیں. ظاہر ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، ان کو دیکھا، ان کو سنا، ان کو پرکھا، ان کو پڑھا، ان کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ کھانا پینا، چلنا پھرنا سب کیا، تو ایک ادا کو اپنے اندر سمیٹ لیا.
ان کے افعال کو، اقوال کو، اعمال کو، ایک ایک چیز کو جذب کر لیا. تو وہ اثرات اس زمانے کے اندر بھی آئے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم وہ بعد کا دور کہ جو صحابہ کرام کا ہے. پھر صحابہ کرام کی اولادیں آئیں تو انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور نبی کریم علیہ السلام کے نقش زندگی کا اور عکس زندگی کا کہ ہر رخ کو انہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر پایا اور اسے اپنی زندگی کے اندر اتارا. وہ بھی خیر کا دور ہے. اور تیسرا دور جو ہے گویا یہ تیسرا دور جو اولاد کا ہے یہ تابعین کا دور کہلاتا ہے. اس کے بعد والا تابعین کا دور جو ہے وہاں آ کے آپ نے خاموشی اختیار کر لی. گویا اب قیامت تک ادوار آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کبھی خیر کا غلبہ ہے، کبھی شر کا غلبہ ہے. تو خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے قیامت تک. تو یہ دور کی تقسیم ہے. کیونکہ اس کے بعد جو گویا خلافت راشدہ میں جو فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام کی خوبیاں منکشف ہو چکی، تو جزیرۃ العرب سے نکل کر اسلام عجم کے اندر پہنچ گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں عجم تک پہنچا کہ ایک طرف مجھے کہ وسط ایشیا تک صحابہ کرام پہنچ رہے ہیں، دوسری طرف افریقہ تک پہنچ رہے ہیں. تو مختلف قومیں اسلام کے اندر داخل ہوئیں. تو وہ اپنی کچھ رواج، اپنی کچھ عادات اور اپنی کچھ سمجھیے کہ روایات وہ لے کر داخل ہوئے. تو مسائل بھی بڑھے، مسائل بڑھے تو پھر فقہ کی تدوین، یہ سلسلہ. لیکن بہرحال جیسے جیسے بعد ہوتا گیا عہد نبوی سے مزاجوں کے اندر تغیر ہوتا رہا. اور وہ لیکن اصول وہی رہے. ظاہر ہے کہ وہ آج کے تناظر میں دیکھیں تو وہ دور بھی خیر کا تھا. ہم اگر آج کے اس میں دیکھتے ہیں تو یہ وہ دور تھا. تو اس دور کے اندر عام طور پر ایک جو خیر کا دور تھا اس میں ایک تعامل یہ بھی تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے تو چھوٹے اپنے بڑوں سے اور بڑے اپنے چھوٹوں سے، یعنی بڑوں کو چھوٹوں سے بھی نصیحت لینے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا تھا. تو جب رخصت ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ نصیحت کی ہے. تو عام طور پر صحابہ کرام اور تابعین کا جو تعامل تھا وہ یہ تھا کہ اسی کو بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں تقوی حاصل کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا جو تصور انحطاط کے دور میں لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہوا وہ یہ ہوا کہ تقوی تو بڑی ایک مشکل چیز ہے. ہم کہاں اور تقوی کہاں، ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تقوی کا ایک تصور یہ بنا کہ تمام خلق خدا سے کنارہ کش ہو کر بالکل یکسو ہو کے کہیں بیٹھ جاؤ، وہ تقوی ہے. اور لوگ مثال میں بھی کہ فلاں صاحب جو ہے وہ بڑے متقی ہیں، ان کو تو دنیا سے مطلب ہی نہیں ہے، بس وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. حالانکہ یہ تقوی کا مفہوم ہے ہی نہیں. تقوی کا تعلق نہ ان اعمال سے ہے اور نہ تقوی کا تعلق لباس و پوشاک سے ہے
بلکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان التقوی ہاہنا، تقوی تو دل کے اندر ہے، اور اس کیفیت کو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون متقی ہے۔ ہم ہو سکتا ہے کہ کسی کو بہت متقی سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا آدمی متقی ہے۔ بظاہر شکل و صورت کے حساب سے آپ اس کو بہت جسے کہتے ہیں ہلکے میں لے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ خلق خدا سے کٹ کر بیٹھ جانا یہ تقوی کی شان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ رحمانیت ہے۔ نصارہ کے اندر، عیسائیوں میں عبادت کا جو سب سے اعلیٰ ترین تصور ہے وہ رہبانیت ہی ہے، کہ تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر گھر کو چھوڑو، باہر کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، عزیز و اقارب، دوست احباب، بستی، ہر چیز کو چھوڑو اور جا کے پہاڑوں کی کھو میں بیٹھ جاؤ، جنگلوں میں بیٹھ جاؤ۔ کوئی تقوی کا تصور یہ ہو کہ اپنا آپ کو جتنی تکلیف دو وہ تقوی ہے۔ تقوی کے مختلف تصورات مختلف قوموں کے اندر ہیں، ہر قوم کے اندر ہے، لیکن رہبانیت ابتدا ہوا ماں کتاب نہ آ رہی، منع کیا، کیونکہ تقوی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں، آپ کے اوپر اپنے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر اپنے والدین کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی خدمت کی بھی ذمہ داری ہے، عزیز و اقارب کی ذمہ داری ہے، اہل بستی کی ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے، مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کی ادائیگی، حقوق العباد کے درمیان اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کو پورا کرنا، یہ ہے اصل تقویٰ۔ ورنہ یہ تو سب سے آسان کام ہے کہ آدمی سب چیزوں سے جان چھڑائے اور جا کے بیٹھ جائے کہ کچھ بھی ہوتا رہے پیچھے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کو ایک مثال سے سمجھ لو، یہ تصور کرو کہ تم نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو جیسے ریشم سے بنا ہوا ریشمی لباس ہوتا ہے، اور تم کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہو جہاں کانٹے ہیں، تو تم کیسے گزرو گے؟ کہا کہ لباس کو بچاتے ہوئے، اس لیے کہ سوتی لباس تو شاید بچ بھی جائے، لیکن ریشمی لباس وہ کانٹوں سے نہیں بچ سکتا، کہیں نہ کہیں پھنس ہی جائے گا، کہ ادھر سے بچا کے ادھر سے بچا کے اس راستے سے نکلنا، کہ اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ یہی ہے تقویٰ۔ تقوی کے معنی متعین ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تقوی کا ایک تصور یہ بھی تھا کہ آپ کو کسی سرکاری عہدے کے لیے خاص صلاحیت کے آدمی کی ضرورت تھی، کہ ایسی صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، یہ خوبی، اعلان کرایا گیا۔ آج جیسے اشتہار دیا جاتا ہے کہ بھئی ہماری کمپنی کے لیے ایسا آدمی کی ضرورت ہے، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہو، تو بہرحال سفارش کا دستور تو ہر دور کے اندر رہا۔ ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا امیر المومنین فلاں صاحب جو ہیں آپ اس جگہ پر ان کو رکھ لیجیے۔ پوچھا کہ کیوں رکھ لوں؟ کہ امیر المومنین کو بڑے متقی آدمی ہیں، بہت متقی ہے۔ تو کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ میں ان کو جب بھی دیکھا، میں نے ان کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا، 5 وقت کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھا، تہجد میں اٹھتے ہوئے دیکھا، اور روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا، اور فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ کہا کہ اس کا تعلق عمر فاروق سے نہیں، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ کیا تم نے جب تم اس کے ساتھ پڑوس میں رہتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کیا کبھی کوئی معاملہ پڑا،
کوئی معاشرتی معاملہ پڑا ہو، کوئی تجارتی معاملہ پڑا ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو کہ نہیں؟ کبھی سفر میں اس کے ساتھ گئے ہو؟ کہا کہ نہیں، پھر تم نے کیسے فتویٰ دے دیا کہ وہ نیک آدمی ہے؟ یہ بھی تقویٰ تھا کہ صحیح آدمی اس جگہ پر بتائی، نیکی اپنی جگہ، تو فرمایا کہ جو آدمی شر سے واقف نہ ہو اس کے شر میں پھنس جانے کا زیادہ اندیشہ ہے، اسی وجہ سے جب یہ پتہ ہی نہیں کہ شر کیا ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ نام ہے کہ اللہ سے خوف اور خشیت کا، اللہ سے ڈرنے کا، خوف کا۔ خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خوف وہ ہے کہ دشمن کا خوف ہے، اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، آدمی کا دل بھی کانپ رہا ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی وہ ڈر رہا ہے۔ ایک خوف وہ ہے کہ جو درندوں کا ہوتا ہے، کہ کوئی خوفناک درندہ ہے، سانپ بچھو ہے، وہ اس خوف کی نوعیت کچھ اور ہے۔ اور مختلف نوعیتوں کے خوف ہیں۔ اب یہ کہ یہ خوف جو اللہ کا خوف ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کس صورت میں ہمیں ڈرنا چاہیے؟ اگر ہم اسی طرح سے ڈر رہے ہیں تو پھر اللہ کی قربت کا کیسے، کوئی سوال نہیں ہے کہ اللہ سے قربت کیسے ہوگی؟ جب اتنا خوف ہمارے پہ طاری ہوگا تو معلوم ہوا کہ خوف کی وہ نوعیت نہیں ہے۔ اس کی تشریح کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہیں فرمایا کہ خوف کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی یہ بتائے، کوئی یہ کہے کہ امت محمدیہ کا ایک ایک فرد جو ہے وہ جنت میں جائے گا سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ وہ آدمی میں ہی تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ امت محمدیہ کے کا ہر آدمی جہنم میں چلا جائے گا سوائے ایک آدمی کے، تو تب بھی میں یہ سوچوں گا کہ میں ہوں۔ اسے کہتے ہیں امید اور رجا اور خوف، کہ امید بھی ہے، رجا بھی ہے، خوف بھی ہے، اللہ سے خوف بھی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ جو ہے، ماں اس کو ڈانٹتی بھی ہے، اس کے تھپڑ بھی لگا دیتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پٹائی کری ہے اس طرح ہی وہ اس کے قریب جائے گا، لپٹے گا، اسے بھاگے گا نہیں۔ یہ ہے وہ تقویٰ، یہ ہے وہ خوف کی نوعیت جو اللہ سے۔ تو تقویٰ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کا خوف دل کے اندر ہو، کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ آدمی ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، دل بہلانے ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔ تو یہ ہے وہ۔ تو قرآن کریم نے جگہ جگہ جو تقوی کا ذکر کیا، تقوی مطلوب ہے اور اس کے تقاضا کو پورا کرنے کی بات، تو وہ یہ کہ تقوی اختیار کرو۔ تو معلوم ہی ہو کہ تقوی اختیار کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ صرف آدمی کے سوچنے کی بات ہے کہ اس کیفیت کا صحیح ادراک کر لے، اس کو صحیح طور سے سمجھ لے، تو خود بخود تقوی دل کے اندر منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کریم نے 4 وعدے کیے کہ تم تقوی اختیار کر، تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو 4 وعدے کیے، جس میں 3 وعدے اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا کے اندر وہ پورے، اور 1 وعدہ وہاں کے لیے رکھا۔ تو پہلے ہم نے تقوی کی کیفیت کا ادراک کیا کہ تقوی کی کیفیت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، نہ وہ مشکل ہے کہ جس کو، بلکہ ہر آدمی کی دسترس میں، ہر آدمی کی رسائی میں پہنچ سکتا ہے کیفیت اختیار کرنے کے لیے۔ پہلا وعدہ کیا کہ وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا،
کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے اس طرح سے نکال دیں گے کہ انسان کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پریشانی آئی کب تھی اور چلی کب گئی. کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان وہ کسی بھی حیثیت کا ہو، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، بادشاہ ہو کہ فقیر ہو، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. بلکہ دنیا تو نام ہی پریشانیوں کا ہے. انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، ہم گرتے پڑتے پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. تو معلوم ہی ہوا کہ پریشانی جو ہے وہ اس دنیا کا خاصہ ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے. ہم جب کوئی امتحان دیتے ہیں تو اس کی تیاری کس وجہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں، تو پورے سال محنت کرتے ہیں. اور امتحان کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے کا. گویا اس 3 گھنٹے کے لیے، وہ 3 گھنٹے جو ہیں وہ پورے سال کا حاصل ہوتے ہیں، اس پر ہمارے نتیجہ آنا ہے اور فیصلہ ہونا ہے ہماری زندگی کا رخ کیا بنتا ہے. اگر ہم اس تناظر کے اندر دیکھیں، یہ ہماری زندگی 50 سال، 100 سال، 80 سال، یہ اتنی ہی ہے جتنی کہ سمجھیے کہ یہ 3 گھنٹے. کیونکہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو عدم ہی عدم تھا، کچھ تھا ہی نہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال آپ گنتی ختم ہو جائے گی، عقل ختم ہو جائے گی، لیکن مدت ختم نہیں ہونے کی. اور جب مر گئے پھر عدم شروع ہو گیا. اس بیچ میں ادھر بھی اربوں خربوں سال ہیں، ادھر بھی اربوں خربوں سال ہیں. تو یہ ہماری 60 70 80 سال کی زندگی بقول چھسے کہ ایک بلبلا، ایک چنگاری چمکی اور ختم ہو گئی. یہ ہماری کل زندگی ہے. تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمارا امتحان کا وقفہ بہت کم رکھا گیا. یہی تو وقفہ ہے. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ اگر 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال پورے، اس میں آدھا وقت ہمارا سوچنے میں گزر گیا، بچپن کا گزر گیا، دوسرے تقاضوں میں گزر گیا. ہم سے جو مطالبہ ہے وہ کہ اگر پورے 24 گھنٹے کا آپ حساب لگائیں تو 1 سے 1.5 گھنٹہ، جس میں آپ کی نمازیں بھی ہیں اور آپ کا اعمال بھی ہے، سب کچھ. اور اس کو یہ تو معلوم ہوگا کہ 60 سال میں صرف 2 سے 2.5 سال وہ ہیں کہ جو، اور اس پر اجر کیا مل رہا ہے. یہ ہے وہ. تو انسان اس دنیا کے اندر پریشانیوں کے لیے آیا ہے، پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے آیا، مختلف نوعیتوں کی پریشانی. تو پہلا نتیجہ جو مرتب ہوا اسی دنیا کے اندر وہ ہوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پریشانیوں سے باہر نکال دیا. دوسرا نتیجہ جو اسی دنیا کے اندر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسے راستوں سے عطا کریں گے، ایسے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے. رزق کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم رزق یہی نہیں ہے کھانا پینا صرف رزق ہے، بلکہ دنیا ہمارے زندگی میں پیش آنے والی ہر چیز جو ہے وہ رزق ہے. پیدائش سے لے کے موت تک جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہ رزق ہے. یہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ بینائی، یہ سنوائی، یہ صحت، یہ علم، یہ جان، یہ سب چیز یہ رزق ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ رزق ایسی آپ جگہ سے عطا کریں گے کہ وہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سے. تیسرا نتیجہ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وہ بھی اسی دنیا کے اندر مرتب ہوگا کہ کفارہ سیئات ہو جائے گا. وہاں جو جائے گا پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو کے چلا جائے گا. یہ بھی تو 3 وعدے اسی دنیا کے اندر اسی زندگی میں پورے ہو گئے. اور چوتھا وعدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ عظیم ترین اجر عطا کیا جائے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، مبالغے کا صیغہ ہے.
اور اصول یہ ہے کہ جب کوئی مبالغے کی بات کہتے ہیں، آپ اگر کسی چیز کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی ہے، آپ آگرہ کا تاج محل دیکھ کے آئے، آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے، تو آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ کا لب و لہجہ بھی بدل جائے گا اور آپ کے ہاتھوں کے ایکشن بھی بدل جائیں گے. آپ کہیں گے بہت بڑا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کتنے بھی ہاتھ کھول لیں تو تاج محل تو اس میں آنے سے رہا، لیکن سامنے والے کو یہ بتانا ہے کہ وہ بڑا ہے. تو جب ہم اپنی پوری قوت لگا کر ہم مبالغے کے صیغے کے ساتھ میں کس چیز کی بڑائی بتاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس اجر کا کیا حال ہوگا. تو یہ وہ چار چیزیں ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی کا دخل کہاں تک ہے، اور تقوی کی اصل حقیقت اور اصل نوعیت کیا ہے. آج کے دور کی مثال میں آپ اس کو بس یہ سمجھ لیجئے، مختصر سی مثال یہ ہے کہ آج ہر جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ مال میں جاتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، کسی انسان کے ذہن میں یہ نہیں آتا، کسی معقول انسان کے ذہن میں، کہ میں یہاں سے کوئی چیز اٹھا لوں، جیب میں رکھ لوں، کیونکہ سب سے پہلا خیال یہ آئے گا کہ میں کیمرے کی نگرانی میں ہوں. چاہے وہ باہر کتنا ہی بڑا بدماش ہو، لیکن وہاں جا کے شریف بن جائے گا وہ، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر یہاں پکڑا گیا تو کیا حال ہونا ہے، پٹائی بھی ہونی ہے، سزا بھی ملنی ہے. تو اسے دل و دماغ کے اندر یہ کہ میں کیمرے کی نگرانی ہوں، بس یہی سمجھ لیجیے کہ یہی کیمرے کی نگرانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ کی تنہائی میں، آپ کی خلوت میں، آپ کی جلوت میں، آپ کے سونے میں، جاگنے میں، ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کی نگرانی موجود ہے. اگر یہ بات ذہن میں جم جائے، اور یہ کوئی ایسی نہیں کہ غیر عقلی بات ہو، بلکہ عین عقل کے مطابق ہے، تو خود بخود انسان کے ذہن دل کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو لہٰذا ایک چیز تو یہ کہ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے انسان اختیار نہ کر سکے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر امانت کو، دیانت کو، شعور کو، ادراک کو، علم کو، معلومات کو، بڑوں کے ادب کو، ہر چیز کو داخل کریں. جب تقوی اختیار کریں یہ خود آتی چلی جائے گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر موجودہ حالات کے اندر ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کہاں ہے. ایک بے سمت کارواں چلے جا رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں اس سے بے خبر ہے. تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ غور و فکر نہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں اس حال کے اندر پہنچ گئے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، جب اٹھے تب سویرا، کہ اثر نو اپنے حالات پر غور کریں، اپنے گھر کے اعمال پر غور کریں، اپنے بچوں کی تربیت پر غور کریں، وقت نکالیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو صحیح راہ بتائیں، دکھائیں، نوجوانوں کو کی نگرانی کریں، ان کو وقت لگائیں. تو یہ ساری چیزیں گویا تقوی کے عناوین ہیں، کہ اسی لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ ہر چیز کا جو ذکر کیا وہ تقوی کے ساتھ کیا، کہ شاید تمہیں تقوی حاصل ہو، شاید کہ تمہیں تقوی حاصل ہو، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. تو اس وقت کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا نہ موقع ہے نہ وقت. بارہ مجھے میرے بڑوں نے، بزرگوں نے حکم دیا تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں، وہ میں نے عرض کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کی زندگی جو، اور تقوی کے وہ تقاضے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو قرآن کریم کا ذکر ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم پر اپنا کرم فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجد کی معاہد کی طلبہ کی علماء کی طلبہ کی عامت المسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنا رحم فرما دے، اے اللہ اپنا کرم فرما دے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقت ہے